السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے۔ وہ خود اعمال نہیں کر سکتا، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے ایسی پیدا کی ہیں کہ انسان اگر ان کو اپنی زندگی کے اندر کر جاوے تو ان کا ثواب جو ہے اس کے لیے مرنے کے بعد بھی خود بخود پہنچتا رہتا ہے، جن کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ نے اس قرآن کریم کی آیت کے اندر بتا دیا کہ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، کہ نہ تو انسان کو مال پر فخر اور گھمنڈ کرنا چاہیے، نہ اولاد پر، کیونکہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ نے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے پیدا کی ہیں۔ دنیا کی زندگی کے گزارنے کا یہ سامان ہے، یہ کوئی فخر کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے جب اس کو دیا ہے تو اللہ کے راستے میں اگر ہم اس کو خرچ کریں گے، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر اگر ہم اس کو خرچ کریں گے تو میرے بھائیو، پھر اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پھر ایک کے بدلے میں 10 گنا تو دنیا کے اندر دیں گے، اور آخرت میں جو اس کا اجر و ثواب بڑھ چڑھ کر دیں گے وہ الگ ہے۔ اب 1 کے 10 دنیا کے اندر کیسے دیں گے؟ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ جو بندہ ان 2 شرطوں کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1 کے 10 ہی دیں گے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ مال حلال ہونا چاہیے۔ اگر مال حرام ہے تو بھی اللہ جو ہے اس کا کوئی ثواب نہیں دیں گے۔ مال حلال ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نیت سچی ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ نمبر 1 مال حلال ہو، نمبر 2 نیت صحیح ہو، کیونکہ دینی اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر بہت زیادہ ہے، کہ نیت اگر صحیح ہے تو تھوڑا سا صدقہ اور تھوڑا سا خرچ کرنا بھی اللہ کے یہاں بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر چاہے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اس پر بھی کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 مال حلال ہو، نمبر 2 نیت صحیح ہو۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ میں اگر مال کو خرچ کیا جائے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پھر 1 کے 10 دیں گے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں صرف 6 درہم تھے۔ اب ان 6 درہموں کا جو ہے کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور کوئی چیز تو اس وقت تھی نہیں۔ تو ایسے میں جو ہے دروازے پر آ کر کسی مانگنے والے سائل نے سوال کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ 6 درہم جو آٹے کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ اس سائل کو اور اس مانگنے والے کو دے دیے۔ اب جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تو مال بھی بالکل حلال ہوتا تھا، اور نیت تو ان کی سچی ہوتی ہی تھی، کہ آخرت کا یقین ان کے دلوں کے اندر پختہ تھا۔ تو وہ 6 درہم اس سائل کو دے دیے اور اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 1 کے 10 ملیں گے تو ضرور ملیں گے۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، اس کے پاس میں اونٹ ہے۔ اس سے پوچھا کہ بھائی اونٹ بیچو گے؟ اس نے کہا کہ بیچوں گا۔ کہا کہ کتنے کا دے گا؟ اس نے جو قیمت بتائی وہ تقریباً 240 درہم بتائے، کہ 240 درہم کا میں یہ اونٹ بیچ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی نقد پیسے میرے پاس نہیں ہیں، تھوڑا ادھار یہ اونٹ مل سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ بعد میں دے دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ اونٹ لے کر کے اور وہ اپنا بنا لیا۔ اس کے بعد میں ایک دوسرے شخص آئے، اس نے کہا کہ اے علی اونٹ بیچو گے؟ کہا کہ بالکل بیچوں گا۔ کہا کہ کتنے کا دو گے؟ کہ 300 درہم کا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا اونٹ ہے۔ تو اس کے بعد وہ 300 درہم کا لے کر کے چلا گیا۔
تو کیا حاصل ہوا؟ حاصل یہ ہوا کہ 240 میں خریدا تھا، 300 درہم میں بیچ دیا، یعنی 60 درہم نفع میں بچ گئے تھوڑی سی دیر کے اندر۔ یہ اللہ کی طرف سے روزی ہوتی ہے، ان چیزوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اللہ ہی ہمارے لیے دیتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ روزیاں ہوتی ہیں۔ تو 6 درہم صدقہ کیے تھے، ان کے بدلے میں اللہ نے 60 درہم دے دیے۔ تو اسی طرح سے ہم بھی اگر سچی نیت کے ساتھ میں حلال مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ ہمارے لیے بھی اسی طرح دے گا۔ یہ مال ہماری کمائی نہیں ہے، ہماری عقل مندی نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔